کراچی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، شہری بلبلا اٹھے۔ کے الیکٹرک کے خلاف عوام اور سیاسی جماعتوں کا احتجاج۔ ایم کیو ایم کے 90 کی دہائی سے ریاست سے تعلقات تھے۔ ایم کیو ایم لندن کے سابق رہنما محمد انور کا انکشاف۔ کیا محمد انور ابھی بھی ادھورا سچ بول رہے ہیں؟ پوچھیں گے سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ ایک بار پھر بانی متحدہ کے راس سے تعلقات کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ ایم کیو ایم لندن کے سابق رہنما محمد انور نے تسلیم کیا ہے کہ ایم کیو ایم کے 90 کی دہائی سے راس سے تعلقات تھے۔ ندیم نصرت نے انہیں بھارتی سفارتکار سے ملوایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب انہوں نے قیادت کے حکم پر کیا تھا۔ سو ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے جو محمد انور صاحب نے دیا ہے۔ لیٹس واچ ہم۔ 90 ہوگا تو میرے پاس ندیم نصرت صاحب آئے اور انہوں نے کہا آپ کی ایک ملاقات ہے، آپ مل لیں۔ تو میں نے کہا کس سے؟ انہوں نے کہا کہ انڈین ڈپلومیٹ سے۔ تو میں نے کہا میں اکیلے تو نہیں ملوں گا، آپ بھی چلیں۔ بولے نہیں، وہ تو اکیلے ہی ملیں گے۔ نام اگر یاد ہے کہاں میٹنگ، مگر وہ میں انشاءاللہ کتاب میں لکھوں گا، یا کسی پاکستان کے کوئی آپ کے ریلیونٹ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اچھا، شام کو 7 بجے کی میٹنگ تھی، بہت بارش تھی، وہ جانے کو تیار نہیں۔ میں نے بولا میں نہیں جاؤں گا، آپ چلیں گے ساتھ؟ وہ مجھ سے نہیں ملیں گے۔ میں نے بولا چلیں تو چلیں۔ بہرحال وہ گئے، باہر کھڑے تھے اور میں اندر، اور میں نے ان سے لندن کسی بھی جماعت کی، آپ کی دشمن ملک کی جماعت کی اس ایجنسی سے تعلقات ہونا جو مسلسل آپ کے خلاف اقدامات کرے، ایک بہت بڑی خبر ہے۔ را سے تعلقات کے بارے میں سب سے پہلے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے انکشاف کیا تھا۔ اب اس کی تصدیق محمد انور کر رہے ہیں جو کہ بانی متحدہ کے انتہائی قریبی ساتھی رہے ہیں۔ محمد انور نے 12 مئی کے حوالے سے بھی انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ قیادت کو منع کیا تھا کہ وہ یہ سب نہ کریں، اس کا خمیازہ پارٹی کو اور کراچی کے شہر کو بھگتنا پڑے گا۔ لیٹس واچ ہم ونس اگین۔ بڑا مشہور ہے آپ کے 12 مئی کا وہ جو ایک واقعہ ہے کہ سن 2007 کا، اس میں بڑے کیٹیگوریکلی ہم نے، عمران بھائی نے، طارق بھائی نے اور انیس بھائی نے بھی، انیس ایڈوکیٹ بھائی نے بھی کہا کہ نہ کریں یہ۔ اور میں نے تو گرافکلی بتایا تھا کہ بھائی ہمارے پر کاٹے جا رہے ہیں، واشنگٹن پوسٹ کیا لکھے گا، پاکستانی کیا لکھے گا، انٹرنیشنل، بیکاز میرا کام ہی وہی تھا نا، آئی یوز ٹو۔ اچھا، اس وقت شاہد مسعود صاحب کا بھی فون آیا کہ نہ کریں۔ اسما جہانگیر صاحبہ کا پہلے آیا فون ایک دن، تو میں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ تو پیسفل فیملی جاتی ہے نا، اور ہمارے اس میں فیملی ہی جاتی تھی اسی۔ اور جب ہم فون کرتے تھے کہ بھائی آپ کو شرکت کرنے، تو شرط ہوتی تھی آپ کے فیملی کرے گی تو جانا پڑتا تھا۔ تو اپنی فیملی کو مروانے کون بھیجے گا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے، میں نے کہا نہ کریں، یہ چیزیں ہوں گی، لیکن اور عمران بھائی نے بھی سختی سے، مگر نہیں بات مانی گئی نا، اس لیے کہ کراچی یوز ٹو پریویل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس مصطفیٰ کمال۔ جو محمد انور آج بات کرے ہیں، یہ بات آپ پہلے کر چکے ہیں، کتنی سنجیدہ ہے یہ بات، اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اتھارٹیز نے اس کو اتنی سنجیدگی سے لیا ہے؟ مجھے فریہ پاکستان کی اتھارٹیز کا تو نہیں پتا کہ وہ انہوں نے سنجیدگی سے لیا ہے یا نہیں لیا ہے، لیکن یہ ہے بہت سنجیدہ بات، اور یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آج آپ کو یہ پتہ چلے کہ انڈیا میں، انڈینز کو یہ پتہ چلے کہ انڈیا کے اندر ایک پارٹی ہے جس کا ISI سے تعلق ہو، اور اس کا کوئی شائبہ بھی، کوئی ہلکی سی، کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی لنک ہو، ڈائریکٹ انڈائریکٹلی کوئی سارا سٹلا۔ تو انڈینز کا جو مزاج ہے اور ساری چیزیں جو جس طرح سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ہیں، وہ اس پارٹی کو جلا دیں گے وہاں پر۔ وہ کوئی ہیومن رائٹ یہ وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ ان کو جلا کے راکھ کر دیں گے ان کو وہاں پہ، وہ ان کی جو اگر کسی سے ISI کا تعلق نظر آئے۔ یہاں پر یہ عجیب مذاق ہے کہ 4 سال تو ہم نے بات کی، آپ نے جیسے کہا، لیکن ڈیفینیٹلی ہماری باتوں پہ بہت سارے لوگوں نے ہماری بات کو مانا، بہت سارے
ہماری باتوں پہ تنقید کا ہمیں نشانہ بنایا اور ہمیں طرح طرح کے ہم پر الزامات لگائے, کانسپریسی تھیوریز نکالی, یہ وہ ساری چیزیں. آج اللہ تعالیٰ کا نظام ہے سارا, ڈیفینیٹلی سچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے ظاہر کرتا ہے. اور آج ایسے حالات آ گئے کہ کسی بھی وجہ سے انور صاحب یہ بات خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اپنے ہاتھوں سے را سے پیسے لے کر الطاف حسین صاحب کو پہنچاتا تھا. اب جو ایشو ہے, ایشو اب انور صاحب کا اور الطاف حسین صاحب کا نہیں ہے. 22 اگست 2016 کو جب الطاف حسین صاحب نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تو اس دن ایم کیو ایم ختم ہو گئی تھی, الطاف حسین صاحب ختم ہو گئے تھے. پاکستان میں یہ ایک فضا ہو گئی تھی کہ الطاف حسین صاحب اب بالکل لائن کراس کر گئے. لیکن جن لوگوں نے بھی 23 اگست 2016 کو ایم کیو ایم پاکستان بنا کر اور ایک نیا سیٹ اپ بنا دیا, انہوں نے الطاف حسین کو نئی زندگی دے دی, پولیٹیکل نئی لائف دے دی. سارا الطاف حسین کا جو مائنڈ سیٹ کا آدمی تھا وہ ایم کیو ایم پاکستان کے شیلٹر میں آ گیا. اور یہ جو لوگ ایم کیو ایم پاکستان جنہوں نے بنائی ہے یا بنوائی گئی ہے وہ خود بھی دل سے الطاف حسین کے ہی جو ہے وہ ماننے والے تھے. وہ تو مجبوراً اس دن پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے, پاکستان کی حکومت کے حالات ایسے ہو گئے, میڈیا نے ایسا تاثر ظاہر کر دیا کہ وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ ان کو یہ والی بات نہیں چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑی, اور وہ دل سے اندر سے الطاف حسین کے ساتھ تھے. اس کی وجہ سے الطاف حسین کو سانسیں مل گئیں, الطاف حسین صاحب کے سیٹ اپ کو سانسیں مل گئیں. ان کا جھنڈا محفوظ ہو گیا, ان کا پتنگ نشان محفوظ ہو گیا, ان کے نعرے محفوظ ہو گئے, ان کے سلوگن محفوظ ہو گئے. صرف ایک فرق آیا کہ الطاف حسین صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے خطاب نہیں کر سکتے, وہ ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں فیس بک پہ چیزوں پہ. تو بیسکلی ہوا اس دن یہ کہ الطاف حسین صاحب نے اپنے لڑکوں کو سیو کر لیا اور ایم کیو ایم پاکستان کی جو پولیٹیکل کام ہے وہ انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا. ایم کیو ایم پاکستان کو ملٹنٹ ونگ وہ ڈائریکٹ وہیں سے چلا رہے ہیں. اچھا وہ چلا رہے ہیں کون لوگ ہیں؟ جو ایم کیو ایم میں بیٹھے ہیں وہی سارے لوگ ہیں جو اس ساری چیزوں کا حصہ ہیں, اور وہ آپ کو محفلوں میں, وہ اپنی گیدرنگز میں وہ یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ مینڈیٹ تو الطاف بھائی کا ہے, مینڈیٹ تو پارٹی کا الطاف بھائی کا ہے, یہ تو ہمیں مجبوراً اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے آج یہ کرنا پڑ رہا ہے. جس دن اب بھائی جو ہے وہ کہیں گے ہم ان کو واپس کر دیں گے, تو وہ جو نیچے جو کنورجن ہونی تھی عام لوگوں کے اندر, جو کنورجن ہونی تھی وہ ایم کیو ایم پاکستان نے روک رکھا ہے. یہ ایک انتہائی, اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اب الطاف حسین صاحب جسکم کے ساتھ, چونکہ اب پی ایس پی موجود ہے, اس کی وجہ سے ان کو وہ کمک تو نہیں مل رہی جس کی وجہ سے وہ کراچی میں وہ ٹیررزم ایگزیکیوٹ کریں, چیزیں کریں. لڑکے اب کراچی کے لڑکے ان کی کہنے پر ہاتھ نہیں اٹھا, ہتھیار نہیں اٹھا رہے, تو اب وہ جسکم سے مل کر انہوں نے اٹیکس کروایا رینجرز کے اوپر. جی لیکن تمام معاملات ایک طرف, ہم رینجرز کے اوپر بھی آتے ہیں, لیکن یہ جو آپ نظر آ رہا ہے, آپ نے پہلے یہ بات کی, پریس کانفرنس میں کی, پورے پاکستان نے سنی, اس کے بعد آپ یہ کہتے رہے کہ مجھ سے آ کے پوچھے کوئی. میں نے بھی آپ سے 2-3 دفعہ انٹرویوز میں پوچھا, آپ نے کہا کہ اس حوالے سے بات نہیں پوچھی گئی, آپ نے کچھ میٹنگز کا ذکر کیا تھا. سو اس کے بعد اب کیا یہ مطالبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایم کیو ایم کو کل عدم ہونا چاہیے؟ What do you think? دیکھیے ایم کیو ایم فریہ, ایم کیو ایم جو ہے نا وہ ہے الطاف حسین کی. ایم کیو ایم پاکستان کوئی چیز نہیں ہے, یہ پتنگ نشان ہے الطاف حسین کا, یہ جھنڈا ہے الطاف حسین کا. تو یہ ایم کیو ایم جھنڈا پتنگ نشان یہ تو الطاف حسین سے ریلیٹڈ, الطاف حسین از دی پائنر آف دیز آل تھری تھنگز. اور وہ الطاف حسین کون ہے؟ وہ الطاف حسین اپنی کنوینر کے مرڈر میں اس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ثبوت دے کر ثابت کر دیا کہ اپنی کنوینر عمران فاروق کو انہوں نے مروایا. وہ الطاف حسین کون ہے؟ جس کے رائٹ ہینڈ مین محمد انور صاحب, یہ مصطفیٰ کمال یا آئی ایس آئی یا اسٹیبلشمنٹ نہیں کہہ رہی, یہ انور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 22 سالوں سے را سے پیسے لے کر الطاف حسین صاحب کو میں دیتا تھا, پیسے دیتا تھا, اور بہت ساری چیزیں جو ریلیونٹ لوگ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا. اس کے بعد فریہ مجھے بتائیے کہ کیا اس بات پہ کیا سوال بھی اٹھنا چاہیے یا کوئی ڈسکشن بھی ہونی چاہیے کہ الطاف حسین کی باقیات یہاں پر قائم دائم پاکستان میں اسی طرح سے آپریشنل رہے, صرف ایک کیموفلاج رہے کہ یہاں کے ڈرامے باز لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ جی ہم ایم کیو ایم پاکستان ہو گئے, وہ جی ہم نے ایم کیو ایم سے وہ جو ہم نے تو راہیں جدا کر لی ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنے بدکار لوگ ہیں یہ کہ اس عمران فاروق کے مرڈر پہ بھی اپنی زبان پر یہ لے کر نہیں آ رہے کہ الطاف حسین قاتل ہیں یا الطاف حسین راک ایجنٹ. یہ ہم نے تو ٹی وی پہ دیکھا ہے, یہ سب
کو سب کچھ پتا ہے, دے آر پارٹنرز ان کرائم. آپ ان کا لیول دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر عمران فاروق سے بڑا کوئی آدمی ایم کیو ایم میں ہو نہیں سکتا تھا, نہ ہوگا. اس سے بڑا کوئی کہا, یہ الطاف حسین نے اس آدمی کو مروا دیا, اور یہ ثبوت کوئی یہاں کی ایجنسیاں نہیں دے رہی ہیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ثبوت دے دی ساری چیزیں. را کی بات جو ہے انور صاحب نے بتا دی, مصطفیٰ کمال کی بات نہیں مان رہے تھے, انور صاحب کی بات جو نے یہ بات کر دی. اب بھی یہ اپنی زبان پر نہیں لے کر آ رہے کہ الطاف حسین را کے ایجنٹ ہیں, الطاف حسین جو ہے پیسے لے رہے تھے. یہ اتنا ان کا کنیکشن ہے, یہ اتنے بد کردار لوگ ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ مر کر جان الطاف حسین کو دینی ہے, اللہ کو نہیں دینی ہے ان کو جان. یہ اپنی ان کے لیے نسل تباہ ہو رہی ہے, پاکستان تباہ ہو رہا ہے, مہاجر تباہ ہو رہے ہیں, ان پر مہر لگ رہی ہے. ان کو کوئی غرض نہیں, ان کا صرف پیدا پانی ان کی چلنی چاہیے, ان کے ایم پی ایم این اے میئر کے جو ہے حرام خوری چلنی چاہیے. اس چکر میں یہ پوری قوم کو تباہ برباد کریں. پورے پاکستان کو اب یہ سوچنا چاہیے, پاکستان چلانے والوں کو, کہ آیا کہ انہوں نے بھائی اتنی کھلی چیزوں کے اوپر اگر آپ اس طرح سے اس کو اسکاٹ فری جانے دیں گے, پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے, پھر پاکستان میں آپ کسی کو روک نہیں سکتے. یہ تو اس سے بڑا مذاق کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ آپ مجھ سے, آپ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ مصطفیٰ صاحب آپ میں اور ان میں الطاف حسین صاحب میں کیا فرق رہ گیا. انہوں نے بھی الطاف حسین صاحب کو, آپ نے بھی الطاف حسین صاحب کو ڈسون کر دیا, اور انہوں نے بھی الطاف حسین صاحب کو 6 مہینے کے بعد ڈسون کر دیا. غضب خدا کا لوگوں کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہ بات کیسے کنسیو کر لیتے ہیں. اللہ ان کی عقل مت ماری گئی ہے. میں جواب دیتا ہوں اس والی بات کا کہ مجھ میں اور ایم کیو ایم پاکستان میں وہی فرق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومن اور منافق کا فرق بتایا. جا کے منافق کی ساری تشریح کوئی اور کتاب نہیں, کتاب قرآن اللہ کی کتاب اٹھا کر منافق کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ منافق کون ہے, اور جا کر ایم کیو ایم کے سارے کرتوت دیکھ لیں کہ یہ منافق ہیں یا نہیں ہے, وہ اس پہ پورے اترتے نہیں. تو مجھے ایک پوچھے اگر کوئی کہ بھئی آپ میں اور ایم کیو ایم پاکستان میں کیا فرق ہے, تو مجھ میں اور پاکستان میں وہی فرق ہے جو ایک مومن اور منافق کا فرق ہے. یہ منافق لوگ ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, آج بھی اپنی زبان لے کر نہیں آ رہے. Right, we have to go on a break. اس پہ بات کریں گے, بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے. We will talk about it right after break. ویلکم بیک. محمد انور صاحب کو آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے, مصطفیٰ کمال صاحب, اس وقت کیوں انہوں نے سوچا کہ یہ بیان دیں؟ وہ سب بھی دے سکتے تھے جب آپ کہہ رہے تھے, یا بعد میں جب ایم کیو ایم پاکستان بنی. He had many opportunities. Why now? آئی تھنک کہ جی میں بالکل جانتا ہوں محمد انور صاحب کو, اور آئی تھنک کہ محمد انور صاحب ایکچولی 2-3 سالوں سے تو وہ بالکل الطاف حسین صاحب سے جو نظر آتا ہے اپیرنٹلی کہ وہ وہاں پہ لندن سیکریٹریٹ میں نہیں ہیں, اور ان کا ایک ڈسپیوٹ بھی ہو گیا کہ ان سے وہ ان کے نام پر جو گھر تھے, ان 2 گھر ہیں شاید, اور وہ ان سے مانگا جا رہا تھا, الطاف حسین صاحب اس کو بیچنا چاہ رہے تھے. تو طارق میر صاحب انور صاحب نے اس کو کہا کہ بھئی یہ جو عمران فاروق صاحب کی بیوہ ہیں ان کے نام پہ کر دیا جائے یہ گھر, اور اس کے اوپر ڈسپیوٹ ہوا. تو الطاف حسین صاحب نے ان کے گھر کے آگے مظاہرے کروا دیے, جو ان کو طریقہ کار رہا الطاف حسین صاحب کا, اور وہاں سے شاید ان کی ناراضگی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی. پھر ڈیفینیٹلی جو مولانا انور صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے کہ بھئی جو کراچی میں گورنر ہاؤس سے آلموسٹ ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم رات بھر میٹنگ کرتے تھے کہ حکومت سے باہر آنا ہے, فیصلہ ہو گیا, صبح گورنر صاحب کی کال آ جاتی تھی اور وہ فیصلہ واپس ہو جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ 2008 سے 2013 تک 5 دفعہ حکومت میں گئے, 5 دفعہ حکومت سے آئے, کیونکہ بھائی عشرت العباد کو گورنر رہنا تھا. وہ کسی بھی طرح سے حکومت سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے, بھلے پیپلز پارٹی یہاں پر جو ہے وہ بیڑا غرق کر دے, بلدیاتی سسٹم ختم کر دے, سارا نظام تباہ برباد کر دے, نوکریاں نہیں دے, لیکن عشرت العباد صاحب کو گورنر رہنا تھا. اس چکر میں وہ الطاف حسین صاحب کو کوئی نہ کوئی پٹی پڑھا دیتے تھے, اور وہ وہاں پہ پھر وہ حکومت میں واپس چلے جاتے تھے. اور اسی وجہ سے آئی تھنک کہ اب ان کو شاید اس والی بات کا غصہ ہے کہ بھئی ان سب نے کھایا کمایا, اب سب خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے, اور انور صاحب کا نام جو ہے وہ ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر میں آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب نے یہ جو عمران فاروق کو قتل کروایا ہے, اس قتل میں انہوں نے انور صاحب کو نہیں شامل کیا, اس لیے کہ اٹ واز ٹو بگ اے رسک. شاید انور صاحب اس والی بات پہ شاید تیار نہیں ہوتے, یا یہ بہت بڑا کام تھا جس میں انہوں نے انور صاحب کو یہ ڈائریکٹ, الطاف حسین صاحب نے ڈائریکٹ جو قتل کرنے والے لوگ تھے ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی ہے افتخار صاحب کے ذریعے, جو ان کے جو کزن ہیں.
کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے انور صاحب کو مرڈر میں چارج نہیں کیا, آج تک مرڈر میں ان کو گرفتار نہیں کیا. الطاف حسین لندن میں انور صاحب کے اوپر ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے چارج نہیں کیا ہوا, اور جبکہ افتخار حسین کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے چارج کیا ہوا ہے, ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے اور وہ چارج ہوئے ہیں اس حوالے سے. تو میں بھی اس والی بات کو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بھی یہ خیال ہے کہ انور صاحب کے دوسرے کاموں کا مجھے نہیں اندازہ, مجھے نہیں پتا, لیکن ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انور صاحب اس میں شامل نہیں ہیں. رائٹ, آئی ہیو ٹو کم بیک ٹو انور صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا عمران فاروق مرڈر کیس کا, اینڈ وی نو کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے, بیکاز دے ویری کلوز, ان کے مطابق بھی کیا الطاف حسین کو سزا ہو جائے گی اس کے اندر؟ الطاف حسین کے صاحب کے اوپر ایک کیس آلریڈی برطانیہ میں چل رہا ہے ہیٹ اسپیچ کا, جو کہ ٹیررزم سے منسلک ہے, اور مجھے اس والی بات میں یہ مجھے اندازہ ضرور ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ بالکل کانسپیکوس قسم کی ایویڈنسز موجود ہیں, لیکن وہ لنک کرتے ہیں انڈیا سے. وہ اس میں سارے ڈاکومنٹ جو پکڑے گئے ہیں, نکالے گئے ہیں, وہ انڈیا اس کے اندر بالکل ریڈ ہینڈڈ جو ہے انڈیا اس میں پکڑا گیا ہے. اس انڈین انوالومنٹ کی وجہ سے شاید جو ہے وہ برطانیہ اور انڈیا کے ایسے تعلقات ہیں کہ فورن آفس سے, انڈین پرائم منسٹر آفس سے باقاعدہ اس زمانے میں برطانیہ کو اپروچ ہوئی ہے, اسی وجہ سے یہ کیس جو ہے وہاں پر سبمٹ, کراؤن پروسیکیوشن پہ سبمٹ نہیں کیا گیا. سبمٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر تمام ڈاکومنٹس پبلک ڈاکومنٹس بن جاتے. لوگ عمران فاروق کے مرڈر کیس کو بھول کر وہ جو ڈاکومنٹس تھے وہ اتنے لیتھل ہیں کہ وہ اس میں انڈیا جو ہے وہ تمام اس کے اندر ڈیٹیلز ہیں کہ کہاں ملاقات ہوئی, کیا کتنے پیسے دیے, کیا ٹیررزم کروایا, کیا چیزیں ہوئیں. اس کی وجہ سے وہ چیز جو برطانیہ نے پروسیڈ نہیں کی. ڈیفینیٹلی ملکوں کے اپنے بڑے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اور برطانیہ اس وقت جو ہے سب سے نمبر 1 انویسٹر ہے انڈیا میں, اور انڈیا نے یہ کام کروایا کہ اس ڈاکومنٹس کو وہ پریزنٹ نہیں ہونے دیا اس نے برطانیہ کے کورٹس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر انڈین لنکس آ جائے گا وہاں پہ شاید وہ چیزیں وہ اس طرح سے پروسیڈ نہ ہو. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں شاید کہ پاکستانی اداروں نے یا پاکستان کی حکومت کو یہ پتا تھا کہ یہ جو بھی لوگ پکڑے گئے تھے یہاں پر, ان کو اگر ہم نے برطانیہ کے حوالے کر دیا تو برطانیہ یہ کیس گم کر دے گا, فارغ کر دے گا, اور شاید جو ہے وہ انڈیا کے پریشر میں آ کر اس کو غائب کر دے گا. اس لیے انہوں نے ان کو یہ نہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی الطاف حسین صاحب تو وہاں ہیں, تو یہ کیس وہاں چلتا تو ان کو بھی سزا ہوتی. میں کہتا ہوں بالکل نہیں ہوتی سزا, یہ بالکل جو ہے وہ فارغ کر دیتے اس کو, اس لیے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ تھے, اس وجہ سے یہ ایگریمنٹ شاید. بڑی اہم بات آپ نے کی ہے, ایسٹس کی جب بات ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب بھارت کا ایسٹ اب نظر آ رہا ہے یا آپس کے ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں تو پھر اپنے ایسٹ کو پروٹیکٹ ہر کوئی کرتا ہے. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. 12 مئی کا بھی ذکر کیا مصطفیٰ کمال صاحب, محمد انور نے, انہوں نے کہا کہ 12 مئی کو قتل و غارت سے ایم کیو ایم کی قیادت کو منع کیا تھا لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے منع کیا یا وہ اکیلے تھے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی ڈسکشن ہوئی ہوں گی وہاں پہ لندن میں, جو منع کیا ہوگا. اور 12 مئی کی جو ہے وہ ساری جو میٹنگز تھی یہاں کراچی میں وہ تو گورنر ہاؤس میں ہو رہی تھی ساری, اور یہ سب کو پتہ ہے, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. تمام 12 مئی کے حوالے سے ساری میٹنگیں بیفور اینڈ آفٹر جو ہے وہ, میں جب تک یہاں تھا میں تقریباً 7 یا 8 مئی تک میں تھا اس کراچی میں, تو میرا بھی ایک آدھ اتفاق ہوا, اس لیے کہ اس کے بعد مجھے جانا تھا, میری کانفرنس تھی C40 کانفرنس تھی, بل کلنٹن کی جو آرگنائزیشن C40, اس کی کانفرنس مجھے نیو یارک جانا تھا. تو میں 7 یا 8 مئی کو میں چلا گیا تھا, اور میں جو 12 مئی پہ اس وقت دن میں لندن تھا, مجھے آگے میں 13 یا 14 مئی کو میری کانفرنس تھی نیو یارک میں. تو میں تو جا رہا تھا, تو مجھے میری فلائٹ تھی, اور پھر میں واپس آ گیا لندن سے. جب یہ 12 مئی ہو گیا تو میں واپس آ گیا, میں آگے نہیں گیا. تو بالکل وہ تو ساری چیزیں جو کراچی میں ہو رہی تھی 12 مئی کے حوالے سے وہ گورنر ہاؤس سے ہو رہی تھی ساری. سو 12 مئی کے بعد بھی کچھ آوازیں تو اٹھی ہوں گی ایم کیو ایم کے اندر یا 90 میں, اس وقت کچھ لوگوں کی آواز اٹھی. دیکھیں فریہ, ٹو بی ویری آنیسٹ, الطاف حسین صاحب کے سامنے
تو کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا اوپنلی, اس نے مارے جانا ہے ڈیفینیٹلی. اور بند کمروں میں الگ الگ کوئی اور آپس میں بھی نہیں کرتے تھے کون کس کا مخبر ہے, کون کرتے بھائی فلاں آدمی یہ بات کر رہا ہے. ایک سے بڑا ایک 2 نمبر پارٹی میں پڑا ہوا تھا آدمی, تو اس کو یہ اس والی بات پہ بھائی جو ہے وہ آپ 2 شکایتیں کرتے ہیں کسی کی رابطہ کمیٹی کے ممبر بننا ہے تو آپ 2 شکایتیں کرتے ہیں بھائی فوراً رابطہ کمیٹی کے ممبر بنا دیں گے اس کو. تو وہ یہ والا ماحول ہمارے یہاں تو تھا ہی نہیں. لیکن ہاں جن لوگوں سے آپس میں جس کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. اور 12 مئی بالکل کوئی سینسیبل بات نہیں تھی 12 مئی کی. جو 12 مئی ہوا ہے اس کا تو ایم کیو ایم کو ہم نے, میں اس وقت مجھے 2 سال ہوئے تھے میئر بنے ہوئے, مجھے پتا ہے کہ مجھے کتنی محنت کرنی پڑی اس پارٹی کو ریوائیو کریں. میں نے پرسنل اپنی پوری گڈ ول کو استعمال کیا, پھر جا کر لوگوں کے پاس گیا, پختونوں کے پاس گیا, اوروں کے پاس گیا, میڈیا کے اندر گیا, دنیا بھر میں گیا, ایمبیسیز میں ادھر ادھر. اور ہم اگر نہیں ہوتے تو پتہ نہیں, میں نہیں کہتا یہ ڈیفینیٹلی ہم تو لوئل لوگ تھے, ہم نے پھر ریوائیو کیا وہاں سے ریٹریو کیا پارٹی کو, ورنہ پارٹی تو 12 مئی کے بعد ختم ہو گئی تھی پارٹی. جیسے آپ نے کہا کہ خوف تھا, تو وہ پھر عمران فاروق قتل کیس کے بعد بھی وہ خوف رہا ہے, یا برطانیہ میں کیونکہ لاز فرق ہیں وہاں پہ کوئی کہیں تو کسی نے بات کی ہوگی کہ یہ شاید انٹرنل لنک ہو جس کا قتل ہوا عمران فاروق کا؟ دیکھیے پارٹی کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے, جن کا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے اور ان کو جیسے جیسے چیزیں پتہ چلتی چلی گئیں وہ دنیا میں غائب ہوتے گئے, گم ہوتے گئے. میں آپ کو سینکڑوں ہزاروں مثالیں بتا دوں گا. دیکھیے ایم کیو ایم 32 سالوں سے ایم پی ایم این ایس بن رہے ہیں, ایم کیو ایم کے 32 سالوں سے 11 دفعہ ایم پی ایم این ایس بن چکے ہیں, 11 دفعہ ایم پی ایم این ایس بن چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو پچھلی دفعہ کے ایم پی ایس ہیں ان کو کوئی نام جانتا ہی نہیں ہے. اور 88 میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا ہوگا جو آدمی, اس کو آج کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ 28 ایم پی ایس کون تھے, پھر 90 میں 28 ایم پی ایس کون تھے, 38 ایم پی ایس کون تھے, وہ نام نہیں. تو لوگوں جن کو پتا, جن کا بریڈ اینڈ بٹر نہیں تھا وہ الگ ہوتے. جن کا بریڈ اینڈ بٹر تھا ان کو پتا تھی ساری باتیں کہ یہ کیا ہو رہی ہے. جو ایم کیو ایم میں آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا 22 اگست 2016 تک تھے یا آج, ان سب کو پتا تھی یہ بات کہ الطاف حسین کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. مجھ سمیت مجھے بھی پتا تھی نا بات, مجھے بھی بھائی جب مجھے پتا چلی تو مجھے کم سے کم سال سے 1.5 سال کا عرصہ لگ گیا نا مجھے اپنے آپ کو نکالنے میں وہاں سے. 2008 میں نے جا کر میری نظامت عروج تھا, میں نے الطاف حسین کے پیر پکڑے ہیں کہ اس کو بھائی آپ نشہ کرنا چھوڑو, آپ کو جو ہے وہ, پھر ہم نے وہیں سے ان کو ریہیب سینٹر, 20 لوگ گواہ ہیں یہاں اور وہاں کی رابطہ کمیٹی کے لوگ, میں نے جا کر پیر پکڑے کہ بھائی آپ اپنی کنڈیشن نہیں بدلو گے میں واپس نہیں جاؤں گا, میں نے نہیں کرنی یہ نظامت. میرا عروج تھا تو ان کو ریہیب سینٹر داخل کرایا, ڈیٹاکسیکیٹ کرایا ان کو. ہم لوئل تھے, اس قوم سے لوئل تھے, ان سے لوئل تھے, اور چاہ کر جو ہے ہم نے ان کو کیا کہ یہ ہمارے آدمی کا, ہماری پارٹی کے لیڈر کا مذاق اڑتا ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کی گفتگو سن کر, بات سن کر. یہ ہم نے 2 دفعہ میں نے یہ کام کیا. لیکن ایک بہت بڑا حلقہ احباب طبقہ ایسے آج جو لوگ ہیں, یہ فاروق ستار ہو, یہ سب لوگ, یہ سب پارٹنرز ان کرائم, ان کو سب کچھ پتا ہے, ایک چیز پتا ہے. ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے, ان کی یہ جو اللہ معاف کرے لوگ کیا بولوں میں, ابھی جو ہے میرے منہ سے پھر نکلتی ہے, پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ, میں کہنا نہیں چاہتا ہے بھائی, یہ ساری ان کی سوشل جو گیدرنگز ہیں اور جو ان کی عیاشیاں ہیں, یہ کوئی رجنی کانت لگے ہوئے یا کوئی سلمان خان لگے ہوئے کہ ان کی طرف کوئی جو ہے وہ منہ اٹھا کر کوئی عورت دیکھے گی یا لڑکی دیکھے گی. یہ ایم کیو ایم کو استعمال کر کے سارے کام کر رہے ہیں نا. یہ چیزیں, یہ عیاشیاں چاہیے, یہ پیسے چاہیے, جس کی وجہ سے الطاف حسین از دا بیسٹ بیٹ فار دیم. وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ایسے ہی رہیں اور بھائی کا ٹیکا اسی طرح رہے. یہ مصطفیٰ کمال نے آ کے ہمارے سارے چلتے پھرتے کاروبار کو, کام کو خراب کر دیا, اس لیے تو مجھ سے وہ نفرت کرتے ہیں, اس لیے تو مجھے برا کہتے ہیں اور نام لیتے ہیں مہاجروں کا. بھائی میں نے تو مہاجروں کو بچایا ہے, میرے آنے سے پہلے 20 سے 22 مہاجر روزانہ مرتا تھا, آج ایک بھی مہاجر نہیں مر رہا. میرے آنے سے پہلے 500 لڑکا جو ہے وہ لاپتہ تھا, آج اس کی تعداد 60 کی رہ گئی ہے. آج نیا لڑکا لاپتہ نہیں ہو رہا, آج علاقوں میں فائرنگ نہیں ہو رہی میرے آنے کے بعد. تو ہم نے تو مہاجروں کو بچایا ہے, ہم نے تو ماؤں کی گودوں کو جڑنے بچائے. آج مہاجروں کے پر الطاف حسین کے رو کے ایجنٹ کے ثابت ہونے پہ مہاجروں پہ مہر نہیں لگ رہی, کیونکہ مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی موجود ہے. ورنہ اگر ہم نہیں ہوتے تو آج ان کے سارے بیانات کے اوپر سینکڑوں لوگ لاپتہ ہوتے, سینکڑوں لوگ مارے جاتے. فریاد تو یہ جو ایم کیو ایم کی جو یہ والی لوٹ ہے, یہ تو پارٹنرز ان کرائم, یہ الطاف حسین ہی ہیں. یہ آپ کو کیموفلیج کر رہے ہیں, پاکستان کی ریاست کو
اداروں کو حکومتوں کی کمزوریوں کی وجہ سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کی موجودگی میں یہ الطاف حسینی ہے, ان کا الطاف حسین صاحب نے اپنے آپ کو زندہ ان کے درمیان رکھا ہوا ہے. تو اب یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. Right, very important warning from Mustafa Kamal. Thank you so much for joining us on the program. Do give me your feedback. کیا MQM کو after the present findings آپ کی نظر میں کالعدم جماعت قرار دیا جانا چاہیے؟ We will talk about it in the coming days as well. Have a great weekend. اللہ حافظ.